अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। नाना जी की कहानियों में आज आप लोगों के लिए बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ, जिससे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। जुल्फ़कार कहते हैं कि नाना जी बताते हैं, एक दफ़ा सर्दियों का ही मौसम था। शाह साहब के पास एक आदमी आया। वो आदमी जो था वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा था, परेशान था और बार बार उनके खादमीन को ये कह रहा था कि मुझे जल्द से जल्द उनसे मिलना है, मैं बहुत ज़्यादा मुसीबत में हूँ। तो जब शाह साहब के पास ये पैगाम पहुँचा तो उन्होंने उस आदमी को बुलाया, बिठाया पास। पता चला वो किसी गांव से आया था। तो शाह साहब ने पूछा कि क्या मसला है, बताओ। उस आदमी ने कहा कि आज 12 दिन हो गए हैं, मैं रात को वापस आ रहा था डेरे से। तो हम लोगों के जो डेरे हैं उनके आगे आबादी शुरू होने से पहले एक कब्रिस्तान आता है। कब्रिस्तान बहुत कदीम और पुराना कब्रिस्तान है। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर जिन्नात का भी बसेरा है, लेकिन आज तक मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अक्सर औकात मैं देर रात के भी आता था, पता नहीं उस रात ऐसा क्या था। मैं कब्रिस्तान के पास से गुजरने लगा तो मुझे बच्चों के हंसने की आवाज़ आई। टाइम 12:30 बजे का था, सर्दियों का मौसम था, शदीद ठंड थी। तो जब मुझे बच्चों के हंसने की आवाज़ आई तो मैं एकदम खड़ा होकर उस तरफ देखने लगा। मेरे पास लालटेन थी। उस रोशनी में देखा तो क्या देखता हूँ कि एक कब्र के ऊपर 2 बच्चे बैठे खेल रहे हैं, जिनमें एक बच्चा और एक बच्ची है। मुझे समझ आ गई कि ये कोई और मखलूक है, इंसान नहीं है। मैं लेकिन उनको एक नज़र भर के देख चुका था। उसी वक्त उन्होंने मेरी तरफ देखा और वो बड़े गुस्से से देख रहे थे। मैं थोड़ा सा डर गया और मैं बिना उनसे हम कलाम हुए आगे चलने लग गया। थोड़ा ही आगे चलने लगा तो मुझे अपने पीछे से हंसने की आवाज़ें आने लगी। अब मेरा खौफ से बुरा हाल था। वो बच्चे जो थे, जिन्नात के जो भी थे, वो मेरे पीछे लग गए। मेरे घर आने तक कभी मुझे अपने पीछे से बकरी की आवाज़ आई, कभी बिल्ली की आवाज़ आई, कभी मुझे किसी और जानवर की आवाज़ें आई, कभी उनके हंसने की आवाज़ें आई। मेरे पीछे पीछे चलते चलते मेरे घर तक आ गए। यहाँ तक कि मैं अपने घर के दरवाजे तक पहुँचा। उस वक्त भी मुझे अपने पीछे से आवाज़ें आ रही थी, बच्चों के खेलने और हंसने की। मैंने डरते डरते पीछे पलट कर देखा तो वो 2 बच्चे जो थे, एक बच्चा और एक बच्ची, वो गली के कोने पर खड़े थे, लेकिन उनकी आवाज़ ऐसी थी जैसे बिल्कुल मेरे पास है। मैंने फ़ौरन से घर का दरवाज़ा खोला और अंदर आ गया। डरा हुआ था बहुत। मेरी जो वाइफ है वो जाग रही थी। उसने जब देखा कि मैं बड़ी तेज़ी से भागकर अंदर आया हूँ तो वो डर गई कि पता नहीं क्या हुआ। उसने कहा कि क्या हुआ, कोई चोर पीछे लग गया। मैंने कहा नहीं, जिन्नात पीछे लग गए हैं। उसने जब ये सुना वो बड़ी परेशान हुई कि क्या मतलब जिन्नात पीछे लग गए। मैंने उसे कहा कि भी कुछ भी नहीं बता सकता, अभी बाहर ना निकलना। कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। बच्चे सोए हुए थे। थोड़ी ही देर गुजरी, हम लोगों के सहन में जैसे शोर शराबा मच गया। बच्चे खेल रहे हैं, भाग रहे हैं। वो मुझे बार बार कही, बाहर आवाज़ें कैसी हैं। मैंने उसे बताया कि कब्रिस्तान से बच्चों के रूप में जिन्नात मेरे पीछे लगे हैं और चलते चलते घर तक आ गए। पूरी रात हम लोग जाके उन्होंने हमें बाहर इंतहाई तंग किया। कभी दरख्तों पर चढ़ रहे हैं, पत्ते तोड़ रहे हैं, कभी चीज़ें गिरा रहे हैं, कभी दरवाजे खटखटा रहे हैं। इतने शरीर वो जिन थे। फजर तक उन्होंने हमें तंग किया। डर के मारे हम लोगों में हिम्मत नहीं थी कि हम बाहर आ सके। जब फजर की अजान हुई तो खामोशी, इतनी खामोशी कि जैसे कभी कुछ था ही नहीं। हम लोग तो फिर भी खौफ से बाहर नहीं निकले। सुबह 8 बजे के करीब जब हम लोग बाहर निकले, जब लोगों की आवाज़ें आई, चहल पहल महसूस हुई, कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले तो बाहर सहन के बुरे हाल थे। दरख्त के पत्ते टूट के जगह जगह पर शाखें और पत्ते बिखरे हुए थे। चारपाइयाँ उल्टी हुई पड़ी थी। जहाँ पर पानी भर के घड़ों में रखते थे वो घड़े 2 टूटे पड़े थे, एक कोने पे रखा हुआ था। और सहन ऐसे था जैसे वहाँ पर बाकायदा कोई बैठकर मिट्टी उखेड़ता रहा है। पूरा सहन दरहम भरम हुआ था। जिन्नात ने इतना नुकसान किया। हम लोगों ने जैसे कैसे करके वो सारा कुछ ठीक किया।
شام تک نیا صحن بنایا، مٹی لگائی ساری، لوگوں کو بھی بلایا، بتایا کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے. سب پریشان ہو گئے. کچھ نے کہا کہ وہ جو قبرستان ہے بہت آسیب زدہ ہے، وہاں پر بہت زیادہ مخلوقات ہیں. اب ہر روز یہ کام شروع ہو گیا. جیسے ہی رات ہونی، باہر صحن سے آوازیں آنا شروع ہو جانی، بچوں کے رونے کی، ہنسنے کی، درخت کے اوپر سے شور آنا، عجیب و غریب پرندوں کی آوازیں آنا. گھر سے کھانا بھی غائب ہونے لگ گیا. کھانا بنا کے رکھتے تھے، آدھا آدھا غائب ہوتا تھا. اپنی طرف سے ہم لوگوں نے کوشش کی آیت الکرسی پڑھنے کی، سورہ بقرہ پڑھنے کی، جس نے جو بتایا وہ کیا. ہم لوگوں نے اپنے گھر میں ہرمل کا دھواں بھی دیا. جیسے ہم لوگوں نے ہرمل کا دھواں دیا تو اس کے بعد جیسے وہ جنات جو ہے 2-3 دن تو آئے ہی نہیں، بالکل تنگ نہیں کیا، نہ ہی آئے. ہم لوگ بھول گئے، ہم نے 2-3 دن کے بعد ہرمل کا دھواں دیا ہی نہیں. اس کے بعد چوتھے دن 5ویں دن پھر کام شروع ہو گیا. اب بچوں کے ساتھ ساتھ ایک عورت کی آوازیں بھی آنے لگی. ایک عورت باقاعدہ ان کو آوازیں دے رہی تھی اور وہ جیسے پورا گھر تھا، اور ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح سے یا تو ہماری چھت گر جائیں گے یا پتہ نہیں یہ پورا گھر ہی توڑ دیں گے. اتنی خوفناک ان کی آوازیں تھیں. ہم لوگ خوف کے مارے کہیں جا بھی نہیں سکتے. بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، رشتہ دار جو ہیں وہ دوسرے گاؤں میں رہتے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ کر کیسے جائیں. زمینیں ہیں وہاں پر، فصل تیار تھی ہم لوگوں کی. کچھ میں کھیت میں جاتا تھا تو مجھے وہاں پر جنات تنگ کرتے تھے، جیسے میرے پیچھے لگ گئے تھے. وہ میرا بہت زیادہ نقصان کیا. وہاں پر سوکھی لکڑی گھر کے لیے رکھی تھی، اس کو بھی آگ لگا دی. آج 11 دن ہو گئے ہیں. میں نے ہر طرح سے کوشش کی ہے ان سے اپنی جان بچانے کی، پر نہیں بچ رہی. میں 1-2 بزرگ بھی لے کر آیا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت سخت جنات ہے، اور یہ ایک نہیں، ان کا پورا گھر ہے. گھر میں جیسے وہ جنات، جنی، اس کے بچے، وہ سب ہیں، تو میں ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک بزرگ کو لے کر آئے، انہوں نے پڑھائی کرنے کی کوشش کی تو باقاعدہ جنات نے ان پر حملہ کر دیا. وہ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگے. اب میری مدد کریں، میں آپ کے بارے میں سن کر آیا ہوں، میں بہت مصیبت میں ہوں. شاہ صاحب نے ساری باتیں سنی. شاہ صاحب نے کہا کہ جو قبرستان سے جنات پیچھے لگتے ہیں کسی کے، وہ بڑے ظالم اور سخت ہوتے ہیں. قبرستان میں رہنے والے جنات، غول جنات اتنے ظالم ہوتے ہیں. ان کا کام انسانوں کو بھٹکانا ہوتا ہے، ان کی جان لینا، ان کو تنگ کرنا ہوتا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ انسانوں کا شکار کر سکے اور انسان قبرستانوں میں آئے. نئی نئی قبریں بنے وہاں پر. وہ پورا گھرانہ تمہارے پیچھے لگ گیا. بلا سوچے سمجھے تم نے کسی کے بھی کہنے پر ہرمل کا دھواں جب دیا، سے وہ تنگ ہوئے، وہاں سے بھاگے اور پورا خاندان لے کر آ گئے. اب اس میں وہ بڑے جنات بھی ہیں، چھوٹے جنات بھی ہیں. ان سب کو نکالنا اتنا آسان نہیں ہے. وہ بزرگ جو ہے انہوں نے ٹھیک کہا ہے، اگر وہ بزرگ کوشش کرتے تو ان کو جانی نقصان بھی ہو سکتا تھا. ان کے خاندان کو، ان کے گھر بیوی بچوں کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جنات جو ہے یہ ایک انسان پر حملہ نہیں کرتے، اس کے پورے گھر پر حملہ کرتے ہیں. شاہ صاحب نے کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، میں خود جاؤں گا وہاں پر، پڑھائی کروں گا، حصار کروں گا، پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہ جنات وہاں سے نکلتے ہیں کہ نہیں. تم نے اپنی طرف سے کوئی پڑھائی نہیں کرنی. وہ آدمی رونے لگا، کہنے لگا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے. میں نے اپنے صحن میں درخت کے پاس ہی بہت بھیانک چہرے والی ایک عورت کو دیکھا ہے. اس کا پورا چہرہ جلا ہوا تھا اور ایسے تو اس کے چہرے کے اوپر سے خون ٹپک رہا ہے. پر میں نے بڑا صبر کیا، بڑا حوصلہ کیا کہ میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، اگر میں ڈر گیا تو ان کا کیا بنے گا. بچوں کو میں نے 2-3 دفعہ ان کے جو ننہال والے ہیں ان کے گاؤں میں بھی بھیجنے کی کوشش کی، لیکن جب بھی بھیجنے کی کوشش کرتا ہوں کوئی نقصان ہو جاتا ہے. میں ڈر جاتا ہوں کہ اگر میں نے ان کو بھیجا تو کہیں یہ راستے میں جنات نقصان نہ دے دیں. شاہ صاحب نے کہا کہ تم نے ٹھیک کیا جو ان کو بھیجا نہیں ہے، وہ جنات نقصان دے سکتے ہیں. اس وقت تم لوگ ان کی قید میں ہو کیونکہ وہ تمہارے گھر پر اور تم لوگوں پر حاوی ہیں. پھر شاہ صاحب، نانا جی اور شاہ صاحب کے کچھ خادمین ان کے ساتھ ان کے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے. اگلے دن گاؤں بہت دور تھا، دور دراز علاقوں میں گاؤں تھا. بہت سا حصہ جو تھا وہ جیسے ویرانوں پر مبنی تھا. اس گاؤں کا آبادی بہت اندر تھی، یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گاؤں سے پہلے باقاعدہ ایک جنگل کا حصہ آتا تھا جس کو کراس کر کے جاتے تھے.
اور یہی کام جو ہے وہ کھیتوں میں جو ان کے ڈیرے تھے اور قبرستان کی طرف بھی یہی معاملات تھے، وہ بھی جنگل کے حصے تھے، تو وہاں پر ایسے ہی جنات ہوتے ہیں۔ جب ان کے گھر پہنچے تو وہ جو درخت تھا اس کے اوپر سے عجیب و غریب پرندوں کی آوازیں، کبھی لگے الو بول رہا ہے، کبھی لگے کوئی اور جانور بول رہا ہے، پرندہ بول رہا ہے، خوفناک آوازیں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اللہ بہتر کرے گا۔ شاہ صاحب نے ایک ہی کمرے میں ان کی پوری فیملی کو جانے کا کہا اور وہاں پر ان کو سب کو جا کر حصار میں بٹھا دیا اور کہا کہ باہر نہیں آنا چاہے کچھ بھی ہو جائے، دروازہ بند کر دیا۔ اب ایک جگہ پر ہم لوگوں کو حصار میں بٹھا دیا اور ایک جگہ پر خود حصار میں بیٹھ گئے۔ شاہ صاحب نے پڑھائی کرنا شروع کر دی۔ جیسی پڑھائی کرتے گئے درخت کے پتے ان جنات نے توڑنے شروع کر دیے۔ دیکھتے دیکھتے انہوں نے پورا درخت خالی کر دیا، پورا صحن پتوں سے بھر گیا تھا اور اس پورے درخت کے اوپر بے تحاشا الو بیٹھے ہوئے تھے، کالے رنگ کے الو، جو کہ سارے وہی جنات تھے جو الو کے روپ میں وہاں پر اس وقت موجود تھے۔ 15 سے 20 الو اس درخت کے اوپر تھے اور وہ سارے الو عجیب و غریب آوازیں نکال رہے تھے۔ شاہ صاحب نے جیسے پڑھائی کرنا شروع کی، درخت انہوں نے خالی کر دیا، اب وہاں سے آوازیں نکال رہے تھے۔ شاہ صاحب نے پھر پڑھائی کی ان کی طرف، جس طرح سے حصار باندھا تو وہ سارے الو جو ہے وہ چلانے لگے۔ شاہ صاحب نے تیسری تسبیح پڑھ کر کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، اڑ جاؤ یہاں سے، ورنہ میں اسی درخت پر تمہیں قید کر دوں گا۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی، وہ یوں اڑ کر غائب ہوئے، دائیں بائیں آگے پیچھے وہ نظر ہی نہیں آئے۔ پورا درخت خالی تھا، ایک الو وہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ جانے سے پہلے اپنی نشانی دے کر جاؤ اور دوبارہ اس گھر میں مت آنا، کیونکہ اس گھر میں اب میں حفاظت کے سارے عمل کر کے جاؤں گا، تم میں سے کوئی بھی ادھر آیا تو مارا جائے گا۔ وہیں واپس چلے جہاں سے آئے ہو اور اپنی نشانی دے کر جاؤ۔ پھر جانے سے پہلے وہ جو الو تھا اس درخت کے تنے کو اتنی زور سے اس نے اس درخت کو ہلایا کہ وہ درخت پورا ٹیڑھا ہو گیا۔ یہ اس کی نشانی تھی، زمین سے نہیں اکھیڑا لیکن اس کو ہلا دیا، اس کو بالکل ٹیڑھا کر دیا ایک سائڈ سے، اور وہ الو بھی غائب ہو گیا۔ شاہ صاحب نے وہاں پر پڑھائی کی، اٹھے، اس درخت کے آس پاس حصار باندھا۔ اس حد تک اس درخت کے اوپر چھپکلیاں تھیں، ایسے لگ رہا تھا کہ اس درخت کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں کالے رنگ کی چھپکلیاں ہیں۔ جس وقت اس نے وہ درخت ٹیڑھا کیا تھا اس وقت درخت پورا چھپکلیوں سے بھر گیا تھا۔ شاہ صاحب نے جب حصار کیا تو ساری چھپکلیاں تھوڑی دیر کے بعد اس درخت کے اوپر ہی غائب ہو گئی۔ وہ انہیں جنات کا اثر تھا۔ پھر شاہ صاحب نے پڑھائی کی، ان لوگوں کو باہر نکالا اور بتایا کہ وہ جنات یہاں سے جا چکے ہیں، لیکن پورے 21 دن اس درخت کے آس پاس بھی کوئی نہیں آئے گا۔ چاہے یہاں سے کوئی آواز آئے، چاہے یہاں پر کوئی بیٹھا نظر آئے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، خاص خیال رکھنا اس درخت کے آس پاس کوئی نہ آئے۔ بلکہ کوئلہ لے کر، وہ لوگ جیسے کھانا بناتے ہیں لکڑیوں پر، کوئلہ لے کر اس درخت کے آس پاس باقاعدہ ایک دائرہ بنایا گیا، تقریباً 2 فٹ ہٹا کر، اور اس پر بھی شاہ صاحب نے حصار باندھ دیا کہ کوئی اس سے باہر نہ نکل سکے۔ پھر ان کے گھر پر حصار کیا، ان سب کو حفاظت کی تعویذات دیے، اور شاہ صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں نے 21 دن کے بعد دوبارہ آ کر مجھے سارا بتانا ہے کہ یہاں پر کچھ ہوا تو نہیں۔ اسی دن ہم لوگ واپس آ گئے۔ تو 21 دن کے بعد وہ لوگ واپس گاؤں آئے شاہ صاحب کے پاس، تو آ کر انہوں نے بتایا کہ جب آپ وہاں پر وہ دائرہ لگا کر حصار باندھ کر گئے تھے، رات کے وقت ہمیں وہاں سے آوازیں آتی تھی، کچھ ایسا لگتا تھا کوئی آپس میں باتیں کرتا ہے، اور 3 دن آوازیں آئی، اس کے بعد آوازیں آنا بند ہو گئی۔ لیکن اکثر اگر ہم لوگ فجر کے ٹائم باہر نکلتے تھے یا رات کے ٹائم باہر نکلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ اس ٹیڑھے درخت کے نیچے کوئی عورت بیٹھی ہوتی ہے، لیکن اس کا چہرہ دوسری طرف ہے، کالے لباس میں۔ 7 دن تک وہ نظر آئی، اس کے بعد وہ بھی نظر نہیں آئی، اور آج 21 دن ہو گئے ہیں، دوبارہ کچھ نظر نہیں آیا۔ شاہ صاحب نے کہا وہ مخلوقات وہاں سے جا چکی ہیں، لیکن اب تم نے اپنا خاص خیال رکھنا ہے، 12 بجے کے بعد غلطی سے بھی اس راستے سے مت گزرنا، ورنہ وہ جنات تمہیں جانی نقصان دے دیں گے، کیونکہ میرے حصار کے بعد ان کو بہت تکلیف ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بدلہ لینے کی کوشش کرے، تمہارے قریب تو نہیں آ سکتی، حفاظت کا تعویذ ہے، لیکن اپنی حفاظت بھی خود کرنی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں اس کے بعد 8 بجے اپنے گھر آ جاتا ہوں، جب کھیتوں میں پانی لگانے کی باری ہوتی ہے تو میں نے اس کے لیے کچھ وزیرے رکھ لیے ہیں،
जो मेरी जगह पर काम करते हैं। तो ये एक कहानी थी जो नाना जी ने बताई और मैंने आपके साथ शेयर की। और शुक्रिया जुल्फ़कार आपका। जैसे ये थी नाना जी की एक कहानी, पुराने गांव के पुराने किस्से, पुरानी खौफनाक कहानियाँ जहाँ पर भूत प्रेत और जिन्नात बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते थे, किस तरह से इंसानों की ज़िंदगियों पर असरअंदाज होते थे, वो आप इन कहानियों में सुनते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मैंने अपने चैनल को मोनेटाइज करवाना है। 1K सब्सक्राइबर पूरे होने में सिर्फ 50 सब्सक्राइबर है, तो जल्द से जल्द उनको पूरा करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआ में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।